پروگرام دی ڈبیٹ میں خوش آمدید، جہاں ہم حقائق پر مبنی فکری مکالمے اور مختلف پہلوؤں سے پیچیدہ موضوعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے، اور وہ ہے پاکستان کرکٹ کا حالیہ زوال۔ جی بالکل، ہم سب کو وہ سنہرے دن یاد ہیں جب 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں عمران خان نے ٹرافی اٹھائی تھی اور پوری قوم خوشی سے جھوم اٹھی تھی، یا پھر 2009 کی T20 ورلڈ کپ کی وہ شاندار فتح۔ جی، اور 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جب ہم نے بھارت کو ایک یک طرفہ مقابلے میں شکست دی تھی۔ لیکن آج ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کھیل اور اس کی جو مجموعی کارکردگی ہے وہ اس قدر زوال کا شکار کیوں ہے۔ آج کا ہمارا مرکزی سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ کا زوال بنیادی طور پر ہمارے ادارہ جاتی ڈھانچے کی تباہی، بورڈ میں سیاسی مداخلت اور انتظامی عدم استحکام کا نتیجہ ہے، یا پھر اس کی اصل وجہ کرکٹ کے جو جدید تقاضے ہیں، میرا مطلب ہے سپورٹس سائنس اور ڈیٹا انالیسز، ان کو اپنانے میں ہماری ناکامی ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں کھلاڑیوں پر سوشل میڈیا کا جو بڑھتا ہوا نفسیاتی دباؤ ہے۔ بالکل، دیکھیں، جب میں اس ساری صورتحال کا بغور جائزہ لیتی ہوں تو میرا ماننا یہ ہے کہ کرکٹ کا زوال بنیادی طور پر ہماری انتظامی خامیوں، ڈومیسٹک سٹرکچر میں ہونے والے روز روز کے تجربات اور میرٹ کے فقدان کا براہ راست نتیجہ ہے۔ میں اس مسئلے کو ذرا مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے انتظامی اور بنیادی ڈھانچے میں مسائل موجود ہیں، ظاہر ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرے نزدیک ہمارے زوال کی اصل اور سب سے بڑی وجہ ہمارے جدید کرکٹ کے تقاضوں سے کٹ جانا ہے۔ ہم سپورٹس سائنس، ڈیٹا انالیسز اور ماڈرن فٹنس کے معیارات میں دنیا سے دہائیوں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، ہم آج کے دور کے سب سے بڑے چیلنج یعنی سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہونے والے شدید نفسیاتی دباؤ کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے اپنے موقف کی تھوڑی مزید وضاحت کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، جب ہم پاکستان کرکٹ کی تاریخ اور اس کے موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے وہ ہے ایک مستحکم نظام کا نہ ہونا۔ کوئی بھی جدید سائنس یا ڈیٹا اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک آپ کی بنیادی ہل رہی ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کے ڈھانچے کو ہی لے لیں۔ ہم نے برسوں تک ایک ایسا نظام چلایا جہاں ڈپارٹمنٹس یعنی بینکس، ایئر لائنز اور دیگر ادارے کھلاڑیوں کو ملازمتیں دیتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ ایک نوجوان کھلاڑی کو معلوم ہوتا تھا کہ اگر وہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو اسے مہینے کے آخر میں ایک تنخواہ ملے گی جس سے اس کا گھر چلے گا۔ جی، فائنینشیل سیکیورٹی تھی۔ بالکل، مالی تحفظ تھا۔ پھر اچانک ہم نے ایک نیا تجربہ کیا اور راتوں رات اس ڈپارٹمنٹل ماڈل کو ختم کر کے ریجنل ماڈل یعنی شہروں کی بنیاد پر ٹیمیں بنا دی۔ سینکڑوں کھلاڑی اچانک بے روزگار ہو گئے۔ اب آپ خود سوچیں، جس کھلاڑی کو یہ فکر ہو کہ اگلے مہینے اس کے گھر کا کرایہ کہاں سے آئے گا، وہ میدان میں اتر کر یکسوئی کے ساتھ کوڈ ڈرائیو کیسے لگا سکتا ہے؟ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جس طرح چیئرمین بدلتے ہیں، بھائی وہ تو کسی میوزیکل چیئر کے کھیل سے کم نہیں۔ ہر نیا چیئرمین اپنے ایک نیا ویژن لے کر آتا ہے اور پچھلے تمام منصوبوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب ایک کھلاڑی کو یہی نہیں پتا کہ کل جو نظام ہوگا کیا وہ اس میں فٹ بیٹھے گا یا نہیں، تو یہ عدم استحکام اس کی کارکردگی کو کھا جاتا ہے۔ آپ کی یہ ایک بڑی مضبوط دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ محض انتظامی استحکام یا کھلاڑی کو تنخواہ کی ضمانت دے دینے سے ہم دنیا کی بہترین ٹیموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کیسے نہیں کر سکتے؟ ایک پرسکون ذہن ہی تو… میری بات سنیے، آپ نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ اور مالی تحفظ کی بات کی جو یقیناً اہم ہے، لیکن ذرا آج کی انٹرنیشنل کرکٹ پر نظر دوڑائیں۔ انگلینڈ، آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمیں صرف اس لیے نہیں جیت رہیں کہ ان کے بورڈ مستحکم ہیں، بلکہ اس لیے جیت رہیں کیونکہ انہوں نے کھیل کو سائنسی بنیادوں پر سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ جب ہم ڈیٹا انالیسس کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت مشکل یا خلائی اصطلاح نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ میچ سے پہلے آپ کے لیپ ٹاپ پر یہ مکمل معلومات موجود ہوں کہ مخالف ٹیم کا فلاں بلے باز جب کریز پر آتا ہے تو وہ پہلی 10 گیندوں پر کس طرح کی بولنگ پر پھنستا ہے، یا وہ گراؤنڈ کے کس حصے میں شاٹ کھیلتا ہے جسے ہم ویگن ویل کہتے ہیں۔ انگلینڈ نے 2015 کے ورلڈ کپ کی شرمناک شکست کے بعد اپنا پورا کا پورا نظام اسی ڈیٹا کی بنیاد پر تبدیل کیا اور اگلا ورلڈ کپ جیتا۔
ہم آج بھی اسی پرانی سوچ میں الجھے ہوئے ہیں کہ بس جذبے سے گراؤنڈ میں اترو اور میچ جیت لو۔ لیکن جذبہ بھی تو ضروری ہے نا؟ جذبہ بالکل ضروری ہے، لیکن جدید کرکٹ صرف بلے اور گیند کا ٹکراؤ نہیں رہی۔ یہ اب سکرینز پر پڑھے جانے والے پیٹرنز کا کھیل ہے۔ ہم ٹیلنٹ کے لحاظ سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن اس ٹیلنٹ کو ان جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے میں ناکام ہے، اور یہی ہماری مسلسل ہار کی بنیادی وجہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی اس دلیل سے پوری طرح قائل نہیں ہوں، کیونکہ آپ جس ڈیٹا اور سائنس کی بات کر رہے ہیں وہ خلا میں کام نہیں کرتے۔ فرض کریں کہ ہم نے دنیا کے بہترین لیپ ٹاپس اور اینالسٹ ڈریسنگ روم میں بٹھا دیے، لیکن کیا وہ ڈیٹا اس وقت کوئی فائدہ دے گا جب ہماری ٹیم کی سلیکشن ہی شفاف نہ ہو؟ سلیکشن کا معیار بھی تو بدل گیا ہے نا اب۔ جی، لیکن آپ ہماری ٹیم کی کارکردگی کا عدم تسلسل دیکھیں۔ ہم ایک دن کسی بھی بڑی ٹیم کو ہرا دیتے ہیں اور اگلے ہی دن دباؤ میں آ کر بری طرح بکھر جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ بورڈ کی سطح پر میرٹ کا قتل اور اقربا پروری ہے۔ اگر ڈریسنگ روم میں ایک نوجوان اور محنتی کھلاڑی یہ دیکھ رہا ہو کہ سینئر کھلاڑی مسلسل ناکامی کے باوجود محض اپنے نام کی وجہ سے یا کسی کی پسند ہونے کی وجہ سے ٹیم میں برقرار ہیں، تو اس کا مورال تو وہیں گر جاتا ہے۔ مقابلے کی فضا اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہر کھلاڑی کو معلوم ہو کہ صرف کارکردگی ہی اسے ٹیم میں رکھ سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کا چیئرمین ہر 6 ماہ بعد سیاسی بنیادوں پر تبدیل ہو رہا ہو تو وہاں کیا میرٹ ہوگا؟ معاف کیجیے گا، لیکن میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور میں بتاتا ہوں کیوں۔ آپ میرٹ کی بات کر رہی ہیں، لیکن آج کی جدید کرکٹ میں میرٹ کو جانچنے کا پیمانہ ہی بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ اب میرٹ یہ نہیں ہے کہ کس نے ڈومیسٹک میں کتنی سینچریاں بنائی ہیں۔ اب میرٹ یہ ہے کہ کیا اس کھلاڑی کی فزیکل فٹنس اس سطح کی ہے کہ وہ جدید کرکٹ کا دباؤ برداشت کر سکے۔ کیا اس کا سٹرائک ریٹ آج کے T20 تقاضوں کے مطابق ہے؟ جب ہم میرٹ کا رونا روتے ہیں تو دراصل ہم پرانے پیمانوں پر میرٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کی کرکٹ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بائیو میکینکس۔ جی، بولنگ ایکشن کے حوالے سے۔ جی، اگر میں اسے سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب ہے کیمروں اور سینسرز کی مدد سے کھلاڑی کے جسم کی حرکات کا سائنسی تجزیہ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فاسٹ بولر کا پاؤں کتنے زاویے پر زمین پر پڑ رہا ہے اور وہ بار بار انجری کا شکار کیوں ہو رہا ہے۔ دنیا کی ٹیمیں اپنے کھلاڑیوں کے ورک لوڈ مینجمنٹ پر کام کرتی ہیں تاکہ ان کا ہیرا انجرڈ نہ ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بہترین بولر کو ہر چھوٹے بڑے میچ میں کھلاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی کمر جواب دے جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سلیکشن کا مسئلہ ہے۔ یہ سلیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سپورٹ سائنس سے دوری کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے آپ کا، لیکن میں اسے تھوڑا مختلف انداز میں پیش کروں گی۔ آپ نے بائیو میکینکس اور جدید فٹنس کی بات کی، جس کی اہمیت سے میں قطعاً انکار نہیں کر رہی، لیکن ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیں۔ یہ ٹیلنٹ جن پر آپ سینسرز لگانا چاہتے ہیں، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ مستقبل کے سٹارز اسکول، کالج، مقامی کلبز اور گراس روٹ اکیڈمی سے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 90 کی دہائی میں اسکول اور کالج کرکٹ کا ایک باقاعدہ مسابقتی نظام ہوا کرتا تھا۔ جی بالکل ہوتا تھا۔ گراؤنڈز آباد تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈز ہی نہیں، اور جو چند ایک موجود ہیں وہاں کوچنگ کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ جب تک نچلی سطح پر گراس روٹ پر کوچنگ کا معیاری نظام اور انفراسٹرکچر موجود نہیں ہوگا تو وہ خام ٹیلنٹ اوپر کیسے آئے گا؟ ہم آج کل صرف PSL کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نیا ٹیلنٹ دے رہا ہے۔ بے شک PSL ایک زبردست ایونٹ ہے، لیکن یہ تو ایک فائنل پروڈکٹ دکھانے کی جگہ ہے۔ لیکن پروڈکٹ تو مل رہی ہے نا PSL سے۔ مل رہی ہے، لیکن ایک کھلاڑی کو ٹیسٹ کرکٹ کا مزاج سکھانے کے لیے جس طویل المدتی ڈومیسٹک سٹرکچر اور اکیڈمیز کی ضرورت ہے، وہ ہماری انتظامی بے حسی کی نظر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کی سپلائی لائن ہی سوکھ چکی ہو تو پھر آپ بین الاقوامی سطح پر جدید تقاضوں کا رونا کیسے رو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر کی کمی واقعی ایک چیلنج ہے، لیکن پاکستان کی ہر گلی، ہر محلے اور ہر سڑک پر آج بھی ٹیپ بال کرکٹ اسی طرح کھیلی جا رہی ہے جیسے 2 دہائیاں قبل کھیلی جاتی تھیں۔ ہمارے ہاں خام ٹیلنٹ کی کبھی کمی نہیں رہی۔ ہمارا اصل مسئلہ وہ نہیں جو گراؤنڈز کے نہ ہونے سے پیدا ہو رہا ہے، ہمارا اصل مسئلہ وہ ہے جب یہ کھلاڑی انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کا نوجوان کھلاڑی صرف میدان میں موجود 11 مخالفین کے خلاف نہیں کھیلتا، بلکہ وہ ایک بہت بڑی غیر مرئی عدالت کا بھی سامنا کر رہا ہوتا ہے،
اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ اسے اب ہم ماڈرن اسپورٹ سائیکالوجی میں ایکسٹرنل نوائز یا بیرونی شور کہتے ہیں۔ فرض کریں ایک 20 سال کا نوجوان کھلاڑی ڈیبیو کرتا ہے اور اس سے ایک کیچ ڈراپ ہو جاتا ہے، یا وہ ایک خراب شاٹ کھیل کر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈریسنگ روم میں جاتا، کوچ سے بات کرتا اور اگلی صبح شاید کوئی چھوٹی سی خبر چھپتی۔ صحیح۔ لیکن آج وہ ڈراپ کیچ 10 منٹ کے اندر ٹویٹر اور فیس بک پر ہزاروں میمز کی شکل میں وائرل ہو جاتا ہے۔ وہ کھلاڑی جب رات کو ہوٹل کے کمرے میں اپنا فون کھولتا ہے تو اسے لاکھوں لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگلے دن جب وہ گراؤنڈ میں اترتا ہے تو اس کا فطری کھیل، اس کی مسل میموری اس خوف کے دباؤ میں دب جاتی ہے کہ کہیں وہ دوبارہ ٹرول نہ ہو۔ اس بے پناہ نفسیاتی دباؤ سے نمٹنے کے لیے ہماری ٹیم کے پاس کوئی جدید سپورٹ سسٹم نہیں، کوئی باقاعدہ سپورٹ سائیکالوجسٹ نہیں جو اس نوجوان کو اس شور کو فلٹر کرنا سکھائے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، اور آپ کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے۔ میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ سوشل میڈیا آج کے دور کی ایک تلخ حقیقت ہے جس نے دباؤ بڑھایا ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس دباؤ کو جھیلنے کی طاقت بھی اسی مستحکم انتظامی ڈھانچے سے آتی ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں؟ وہ کس طرح؟ ذرا سوچئے، اگر ایک کھلاڑی کو معلوم ہو کہ اس کا کرکٹ بورڈ، اس کا کپتان اور اس کا کوچ اس کی پشت پر کھڑے ہیں، اور ایک دو خراب میچز یا ٹویٹر پر چلنے والے کسی ٹرینڈ کی بنیاد پر اس کا کیریئر ختم نہیں کر دیا جائے گا، تو کیا وہ خود بخود اس دباؤ سے آزاد نہیں ہو جائے گا؟ عدم تحفظ کا یہ شدید احساس دراصل انتظامیہ کی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کی ٹرولنگ سے نہیں۔ جب ہمارا بورڈ خود اتنا کمزور ہو کہ وہ ایک یوٹیوب ویڈیو یا سوشل میڈیا کی مہم کے دباؤ میں آ کر راتوں رات کپتان یا کوچ تبدیل کر دے، تو کھلاڑی تو عدم تحفظ کا شکار ہوں گے ہی نا۔ ہاں، یہ بات تو آپ کی درست ہے۔ اس لیے میرا اصرار یہ ہے کہ اگر ہم کرکٹ بورڈ کو سیاست سے مکمل طور پر پاک کر دیں، میرٹ پر ایسے فیصلے کریں جو طویل مدتی ہوں، تو کھلاڑیوں کا یہ ذہنی دباؤ خود بخود کم ہو جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کی اس بات میں وزن ہے۔ میں آپ کے اس تجزیے کے کچھ حصے سے متفق ہوں کہ بورڈ کی سپورٹ کھلاڑی کو ایک حد تک تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انسانی نفسیات اس قدر سادہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے دباؤ کو صرف یہ تسلی دے کر ختم نہیں کیا جا سکتا کہ تمہیں ٹیم سے نہیں نکالا جائے گا۔ جب لاکھوں لوگ آپ کے کھیل کی تصحیح کر رہے ہوں تو آپ کی اپنی صلاحیتوں پر سے اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کلینیکل اور اسپورٹس سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کھلاڑیوں کو یہ سکھائیں کہ تنقید کو نظر انداز کیسے کرنا ہے۔ اور اگر ہم طویل المدتی منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس منصوبہ بندی کی سمت کیا ہونی چاہیے؟ سمت بہت واضح ہے کہ ہم استحکام لائیں، لیکن اگر ہم ایک انتہائی مستحکم بورڈ بنا بھی لیں جس کی پالیسی وہی پرانی ہو، جس میں جدید فٹنس سٹینڈرڈز، بائیو میکینکس اور ڈیٹا پر مبنی حکمت عملی شامل نہ ہو، تو ہم صرف ایک فرسودہ نظام کو ہی مضبوط کر رہے ہوں گے نا۔ دنیا اب انفرادی کارکردگی اور ون مین شو سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ہماری طویل مدتی منصوبہ بندی کے مرکز میں ان جدید سائنسی تقاضوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ ہمیں روایتی طریقوں سے آگے بڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ فکری طور پر آج کی اس گفتگو میں ہم دونوں اس نقطے پر متفق نظر آتے ہیں کہ کرکٹ کی جیت اب صرف گراؤنڈ میں موجود 11 کھلاڑیوں کی ذاتی مہارت تک محدود نہیں رہی۔ اس کے پیچھے ایک پورا مضبوط نظام، ایک واضح سوچ اور ایک سائنسی حکمت عملی کار فرما ہوتی ہے۔ ہم پاکستانی فینس کا تو یہ حال ہے کہ ایک میچ میں ہم ٹیم کو آسمان پر بیٹھاتے ہیں اور اگلے میچ میں مایوس ہو کر ٹی وی توڑنے پر آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو عدم تسلسل ہے، میں اب بھی اسی بات پر زور دوں گی کہ اس کو ٹھیک کرنے کی شروعات بورڈ سے ہی ہونی ہے۔ اس منظم حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لیے کرکٹ کو سیاست کی نظر ہونے سے بچانا اور خالص میرٹ پر سلیکشن کو یقینی بنانا ہماری اولین شرائط ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے گھر کے بنیادی ڈھانچے کو ٹھیک کرنا ہوگا، پھر ہی ہم اس پر جدید سائنسی کرکٹ کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے کہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، لیکن میری نظر میں وہ بنیاد صرف انتظامیہ نہیں ہے، وہ بنیاد ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔
جب تک ہم اپنی سوچ کا رخ جدید کرکٹ، اسپورٹس سائنس اور کھلاڑیوں کی ذہنی صحت کی دیکھ بھال کی طرف نہیں موڑیں گے، محض چیئرمین بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کی بہترین ٹیموں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ماڈرن ہوتا ہے تو آپ کا بورڈ بھی اسی کے مطابق خود بخود ڈھل جاتا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت کھلے دل سے تسلیم کرنی ہوگی کہ کرکٹ کے زوال کی اس کہانی میں ہماری پرانی سوچ سب سے نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم دونوں اس بات پر مکمل طور پر متفق ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی مطلق کوئی کمی نہیں۔ آج بھی سڑکوں پر شارٹ پچ گیند کو پل کرنے والے بچے موجود ہیں۔ ہر گلی اور محلے میں موجود نوجوانوں کا کرکٹ سے جنون یہ ثابت کرتا ہے کہ اس قوم میں مشکل ترین حالات میں بھی چیمپئن بننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ بے شک صورتحال اگرچہ اس وقت کافی تشویشناک ضرور ہے اور فینس کا مایوس ہونا بھی فطری ہے، لیکن اسے لا علاج نہیں کہا جا سکتا۔ صلاحیت ہمیشہ سے اس مٹی میں موجود رہی ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو آج کے دور کے جدید ہتھیاروں اور مضبوط اعصاب سے لیس کیا جائے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کے اس مباحثے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کرکٹ کی بحالی کسی ایک جادو کی چھڑی تک محدود نہیں، یہ ایک مستحکم، غیر سیاسی انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی اپروچ کا مجموعہ مانگتی ہے۔ اب ہم اس گفتگو کو اس کھلے سوال پر ختم کرتے ہیں اور فیصلہ اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ کیا پاکستان کرکٹ کا موجودہ زوال محض ایک عارضی مرحلہ ہے جس سے نکلنے کے لیے تھوڑے صبر اور انتظامی تسلسل کی ضرورت ہے، یا پھر اب ہم تاریخ کے ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں کرکٹ کے اس پورے ماڈل میں مکمل اور انقلابی اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں۔ حقائق اور دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔